امپورٹنس آف بیکٹیریا، بیکٹیریا کی اہمیت. تو سب سے پہلے بینیفیشیل بیکٹیریا کہاں؟ ریسائکلرز ان نیچر، جو قدرت ہے اس کے اندر بیکٹیریا جو زندہ جانداروں کے مادے ہوتے ہیں ان کو ریسائکل کرتے ہیں، اس کے اندر گھماتے ہیں، اس وجہ سے زندگی ممکن ہے. اگر بیکٹیریا نہ ہوتے تو زندگی ناممکن ہو جاتی. وہ کیسے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نیٹریفائنگ بیکٹیریا. وہ بیکٹیریا جو ماحول کے اندر جو ایٹماسفورک نائٹروجن ہے، اس نائٹروجن کو نائٹرائٹ اور نائٹریٹ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پودا اسی نائٹریٹ یا نائٹریٹ کو استعمال کر سکتا ہے، ایٹماسفورک نائٹروجن کو استعمال نہیں. جو ہوا کے اندر نائٹروجن اس کو استعمال نہیں کر سکتا N2 کو، وہ کس کو؟ نائٹریٹ کو استعمال کرتے ہیں، نائٹریٹ کو. یعنی کہ یہ پودوں کو نائٹروجن دے رہے ہیں. کون سے؟ بیکٹیریا. انہیں کہتے ہیں نیٹریفائنگ بیکٹیریا. کیا کہتے ہیں؟ نیٹریفائنگ بیکٹیریا. اب پودوں کے جسم کے اندر نائٹروجن چلی گئی ہے، انہوں نے ہوا سے اٹھا کے دے دی ہے، بیکٹیریا نہیں دیے. پھر دوسرے بیکٹیریا آئیں گے جیسے سوڈوموناس. یہ پہلے والے نیٹروبیکٹر نیٹروسوموناس سوڈوموناس بیکٹیریا. وہ بیکٹیریا کیا کریں گے؟ جب پودے مر جائیں گے، جب جانور مر جائیں گے، ان کے جسم کے اندر جو نائٹروجن استعمال کیے اس نائٹروجن کو دوبارہ یہ ماحول کا لی نائٹروجن یعنی نائٹریٹ جو پودوں میں پڑا ہے اس کو دوبارہ ایٹماسفورک نائٹروجن کے اندر کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ سائیکل چلا رہے نہیں چلا رہے. پہلے ایٹماسفیرک نائٹروجن کو نیٹروبیکٹر نیٹروسوموناس، یہ بیکٹیریا کے نام ہے، انہوں نے کس کے اندر؟ نائٹریٹ کے اندر تبدیل کیا، پودوں نے استعمال کر لیا. اب دوبارہ پودوں والی جو نائٹروجن ہے اس کو دوبارہ ماحول کے اندر لے کے جا رہے ہیں. سائیکل چلا رہے نہیں چلا رہے؟ چلا رہے. اس کے بعد ہم دوسرا پڑھتے ہیں جو ڈیکمپوز کرتے ہیں آرگینک میٹر کو. آرگینک میٹر جیسے میری باڈی ہو گئی، اس کے اندر ہائیڈروجن کاربن آکسیجن وغیرہ موجود ہے. جب میں مر جاؤں گا تو یہ اگر میری ڈیکمپوز نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو ڈیکمپوز بیکٹیریا نہیں کریں گے تو ساری کی ساری کاربن ہائیڈروجن آپ استعمال کر جائیں گے، ضائع ہو جائے گی کائنات کی. اس طرح ڈیڈ باڈیز ہماری انسانوں کی ہو گئی، جانوروں کی ہوگی، پودوں کی ہوگی، ساروں کی ڈیڈ باڈی کو یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں، کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کو دوبارہ ماحول کے اندر لے کے جاتے ہیں. بیکٹیریا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ریسائیکل کر رہے ہیں نا مادوں کو؟ کر رہے ہیں. اس طرح سینو بیکٹیریا ہے جس کو ہم فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا بھی کہتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا بڑا امپورٹنٹ بیکٹیریا سینو بیکٹیریا. یہ سینو بیکٹیریا ماحول کے اندر آکسیجن کو دوبارہ لے کے جا رہا ہے. آکسیجن اگر ڈیڈ آرگینزم جس کے اندر جا رہی ہے تو دوبارہ کس کے اندر لے کے جا رہا ہے؟ ماحول کے اندر لے کے جا رہا ہے. کون؟ فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا، جس میں کیا کہتے ہیں؟ سینو بیکٹیریا. یعنی کہ ریسائیکل کرتے رہتے ہیں مادوں کو. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بایو جیو کیمیکل سائیکل کے اندر ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کس کا؟ بیکٹیریا کا. اب دوسرا آ گیا میکرز آف یوزفل پروڈکٹس. بیکٹیریا کی مدد سے ہم بڑی اچھی چیزیں بناتے ہیں. کیسی چیزیں بناتے ہیں؟ بیکٹیریا جب ییسٹ اور مولڈ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اکثر چیزوں کی فرمنٹیشن کر دیتے ہیں. فرمنٹڈ جو پروڈکٹس آ رہی ہیں جیسا کہ یوگرٹ ہو گیا، جیسا کہ سویا ساس چٹنی ہو گئی، اور جیسا کہ ہمارے پاس پکلز ہو گئی، ونیگر ہو گئی، سرکہ ہو گیا، وائن وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو پروڈکٹ ہیں یہ بیکٹیریا ییسٹ اور مولڈ کے ساتھ ملتا ہے، ان چیزوں کی فرمنٹیشن کرتا ہے. فرمنٹیشن کے بعد کیا بنتی ہیں؟ یہ پروڈکٹ بنتی ہیں. یہ کیا بنتی ہیں؟ پروڈکٹ بنتی ہیں. اچھا کچھ اور بیکٹیریا، یہ کون سے بیکٹیریا ہیں؟ جیسے کہ لیکٹوبیسلس یہ کام کراتا ہے. یعنی فرمنٹڈ پروڈکٹس کون بناتا ہے؟ لیکٹوبیسلس بناتا ہے. اچھا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر ہم دیکھیں، جو ڈرگز بنانے والی انڈسٹری ہے اس کے اندر دیکھا جائے، اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو کل میں نے بتایا تھا ٹیٹراسائکلین، کلورامفینیکال، ایریتھرومائسین یہ گلے کی دوا کے اندر استعمال، گلے کی خراش اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. اس طرح کلورامفینیکال یہ وہ دوائی ہے جو بلڈ برین بیریئر کو کنٹرول کرتی ہے، دماغ کے اندر پہنچتی ہے. ٹیٹراسائکلین، نیومیسین، یہ چار جو اینٹی بایوٹک ہیں یہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ یہ بھی بیکٹیریا سے لی جاتی ہیں. یعنی فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی بیکٹیریا کا بڑا استعمال ہو رہا ہے. یعنی جو ہم اینٹی بایوٹک بنا رہے ہیں وہ کس سے لے رہے ہیں؟ ہم بیکٹیریا سے لے رہے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کمرشل پریپریشن کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم جانوروں کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا بڑا سافٹ ہوتا نہیں ہوتا گائے بھینس کا، مگر اس سے بننے والی جو لیدر کی جیکٹ ہوتی ہیں وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہیں. کبھی سوچا ہے ہارڈ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بیکٹیریا ایسے کیمیکل خارج کرتے ہیں جو ان چمڑوں کو، جو یہ چمڑا ہوتا ہے گائے بھینس کا، اس کو ہارڈ کر دیتے ہیں. لیدر انڈسٹری کے اندر بھی بیکٹیریا استعمال ہو رہے ہیں، یوزفل بیکٹیریا. اچھا اس کے بعد آ دیتے انوائرمنٹل کلینر. ہمارے ماحول کو بیکٹیریا کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہے ہیں. انوائرمنٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہے ہیں. وہ کیسے صاف کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے. یہ جو پالوٹنٹس ہوتے ہیں، جو گندے مواد ہوتے ہیں سیویج کے اندر،
جو یہ ہمارے گٹر والا نظام ہوتا ہے، اس کے اندر جو پالوٹنٹس گند مواد ہوتے ہیں، ان پالوٹنٹس کو کیا کرتے ہیں بیکٹیریا، ان کو لیس ٹاکسک کر دیتے ہیں یا ہارم لیس کر دیتے ہیں. بڑے زہریلے مواد ہوتے ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں ان کے زہر کو استعمال کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہارم لیس کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے بیکٹیریا کو ہم کیا کر رہے ہیں، ریموول آف دا ڈیگریڈیشن آف پولوٹنٹس، بایو ریمیڈیشن کے اس اندر استعمال کر رہے ہیں. کیا ہے بایو ریمیڈیشن؟ سٹی سیویج ٹریٹمنٹ کے اندر ان کو ہارملیس کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. سمجھ گئی اس چیز کی؟ اچھا، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہائیڈرو کاربن کو ڈیجسٹ کرتے ہیں. آپ کہیں سر ہائیڈرو کاربن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پیٹرولیم مصنوعات ہیں نا، ان کے اندر سارے کے سارے کے اندر ہائیڈرو کاربن موجود ہوتا ہے. آپ کا پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، چیزیں پھسلنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے سمندروں کے اندر جب بحری جہاز کے اندر وہ پیٹرول والی چیزیں یا ہم اتارتے ہیں یا اس کے اوپر لوڈنگ کرتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کے اندر آئل سپلز ہو جاتا ہے، آئل نیچے گر جاتا ہے. جو آئل نیچے گرتا ہے، آپ کے جو برتن دھونے والا صابن ہے نا، اس سے بھی آئل صاف نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیکٹیریا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہائیڈرو کاربن جو اندر ہے وہ توڑ دیتے ہیں. جب توڑتے ہیں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، ماحول صاف ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو سمندروں کی جو بیچ ہے نا، اس کو بھی بیکٹیریا صاف کر رہے ہیں اور تو اور. اچھا، آپ کی انڈسٹری کے اندر جو ٹاکسک سبسٹانس ہوتے ہیں، ان ٹاکسک سبسٹانس کو ہارملیس یہی بیکٹیریا بناتے ہیں. سیوریج کی ٹریٹمنٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اور انڈسٹری کے اندر جو آئل سپلز ہوتے ہیں اس کے بحری جہاز بیچ کے اوپر، اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور انڈسٹری کے اندر جو ٹاکسک سبسٹانس ہیں اس کو بھی فٹ کر رہے ہیں. کون؟ بیکٹیریا. بڑے یوزفل ہیں یار بیکٹیریا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بایو پیسٹیسائڈ کے طور پہ بیکٹیریا استعمال ہوتے ہیں. بایو پیسٹیسائڈ کیا ہوتا ہے؟ پیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے جو کیڑے پہ جو ان کو پیسٹ کہتے ہیں. سائڈ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، تلافی کر دینا. پیسٹیسائڈ ہماری عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، مطلب یہ ایسی زہریلی ادویات ہوتی ہیں جو کہ پیسٹ کو ختم کر دیتی ہیں. صرف پیسٹ کو ختم نہیں کرتی، جو اچھے کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں پیسٹیسائڈس. واہ. اور بیکٹیریا وہ ہے، بیکٹیریا کچھ ہم ایسے ایجاد کیے ہیں، جیسے بیکٹیریا کا نام ہے بیسیلس تھرنجنسس. یہ ایسا بیکٹیریا ہے جو صرف جا کے جو ہارمفل پیسٹ ہوتے ہیں نا ان کو صرف جا کے کھاتا ہے بس. باقی دوسرے جو بینیفیشل انسیکٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، اور نہ ہی انسان کو کچھ کہتا ہے، نہ ہی وائلڈ لائف والی چیزوں کو کچھ کہتا ہے. کسی کا نقصان نہیں کرتا، صرف اپنے کنٹرول کے اوپر قبضہ کرتا ہے. دوسری پیسٹیسائڈ نقصان کر رہی ہے، جیسے کہ گنے والی فیکٹریوں والے وہ ایک چھوٹے چھوٹے چٹے دیتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہ جو ڈیولنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کی لاروے لگائے ہوتے ہیں. لاروے نکلتے ہیں، جا کے ہم کمان کے اوپر لگاتے ہیں، پتوں کے اوپر لاروے نکل کے وہاں اگر پیسٹ بیٹھے ہیں پیسٹ کو کھا جاتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ کام ہے، بڑا زبردست کام ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس آ گیا ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ٹول. ریسرچ کے اندر بیکٹیریا استعمال ہو رہا ہے. کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ ایک کوئکلی گرو کرتے ہیں. یعنی بیکٹیریا کا جو آپ انکوبیشن جو بیکٹیریا 1 سے 2 بنے گا، وہ 2 گھنٹوں میں 2 دنوں میں بن جائے گا. کوئکلی گرو ہوتا ہے. اس کے اگر گائے کی بات کی جائے 2 سال لگے. کون؟ اگر ہم جینیٹک کو تجربہ کر رہے ہیں جینز کا، تو 2 سال کون انتظار کرے گا؟ 10 سال انتظار کرو بھی، آگے نسل آگے پتہ لے گا. بیکٹیریا کے اندر ابھی کام کرو، ابھی 2 منٹ بعد پتہ جائے گا نتیجہ آ گیا، چل بھائی چھٹی، کام نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، اس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو. اب گائے کے اوپر کریں پہلے تو اس کو آپ ہینڈل کریں گے، اس نے کوئی ٹانگ لگی آپ کو دور جا کے گریں گے، کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. بیکٹیریا تو کچھ نہیں کر رہا نا، مینیپولیشن ایزی ہو رہی ہے بھائی. مینیپولیشن کیا ہو رہی ہے؟ ایزی ہو رہی ہے. یہی اس وجہ سے سائنسدان مالیکولر بیولوجی، جینیٹکس ہو گیا، بایو کیمسٹری ہو گیا، انسانوں کے اندر کس کے استعمال کر رہے ہیں؟ بیکٹیریا کے استعمال کر رہے ہیں. کرتے کیا ہے سائنسدان کرتے ہیں بیکٹیریا کو جو ڈی این اے ہوتا ہے نا اس کے اندر میوٹیشن لے آتے ہیں. میوٹیشن کیا کہتے ہیں؟ تبدیلی کرتے ہیں. یعنی ڈی این اے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں. جو ہی ڈی این اے تبدیل ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹکس اس کی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں. خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ تبدیل ہوتی ہیں. اچھا، یہی ڈی این اے کے اندر جو تبدیلی انہوں نے کی ہے بیکٹیریا کی خصوصیات تبدیلی، پہلے وہاں تجربہ کریں گے، پھر جو کمپلیکس آرگنزم ہے گائے بھینس والا اس کے اوپر اگر تجربے کی سمجھ آ جائے گی، وہاں بے خصوصیات تبدیل ہوئی ہیں، اسٹڈی کر لی ہے، پھر کمپلیکس آرگنزم کے اوپر اسٹڈی کریں گے. اگر وہاں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں پھر انسان کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا سے. اب جو انسولین پیدا ہو رہی ہے، انسولین کیسے پیدا ہوئی ہے؟ بیکٹیریا انسولین پیدا کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے انسولین والے جینز بیکٹیریا کے اندر ڈالے، بیکٹیریا انسولین پیدا کر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ فٹ بیٹھی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ہے نارمل فلورا. نارمل فلورا کیا ہوتا ہے؟ نارمل فلورا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر میوکس ممبرین ہوگی اور سکن کے اوپر بہت زیادہ تعداد کے اندر میکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں، اور یہ میکرو آرگنزم زیادہ تعداد کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ یسٹ ہو گیا، کچھ پروٹسٹا، کچھ فنجی وغیرہ یہ موجود ہوتے ہیں، مگر زیادہ کیا ہوتے ہیں؟
بیکٹیریا. اسی کو تو نارمل فلورا کہتے ہیں. یعنی آپ کی سکن کے اوپر موجود ہے, آپ کی میوکس ممبرین کے اوپر موجود ہے. یہ آپ کے لنگز کے اندر, آپ کے پھیپھڑوں, آپ کے مسلز, آپ کے انٹرنل آرگن میں نہیں ہوتے. یہ صرف سکن اور میوکس ممبرین کو موجود ہوتا ہے. تو نارمل فلورا کی جو بات کرتی ہے, ڈیفینیشن کر دی, کہتا ہے دا مکسچر آف آرگینزم ریگولرلی فاؤنڈ ایٹ اینی اٹامیکل سائٹ از ریفر ٹو ایز. کسی اناٹومیکل سائٹ کے اوپر جب جو آرگینزم موجود ہوں گے اسے ہم کہیں گے نارمل فلورا کہیں گے. مگر میری بات یہ ذہن کے اندر ہے کہ نارمل فلورا کے اندر زیادہ تعداد کے اندر کون ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا, پھر کچھ فنگس, کچھ پروٹوزوا, یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اچھا, نارمل فلورا بیکٹیریا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے نارمل فلورا کا. کیسا, کیوں فائدہ ہے اس کا بتاؤ؟ یہ میوچلسٹک ایسوسیشن ہے. یعنی نارمل جو فلورا ہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے, ہم اس کو فائدہ دے رہے ہیں فلورا کو. سمجھ لگی ہے؟ نارمل فلورا ہمیں فائدہ دے رہا ہے, ہم اس کو فائدہ, ہمیں کیسے فائدہ, ہم کیسے دے رہے ہیں بھائی؟ ہم اسے یہ فائدہ دے رہے ہیں کہ ہمارے وہ جسم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, میوکس ممبرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی پروٹیکشن کریں, اس کی حفاظت کریں, کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم اسے خوراک دے رہے ہیں, کچھ نہیں. ہمارا بلڈ انہیں مختلف جگہوں پہ لے کے جا رہا ہے, پروٹیکشن ہو رہی ہے, ہم اس کو یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں, ہم اس کو نیوٹرینٹس دے رہے ہیں, سٹیبل انوائرنمنٹ ہے, ٹمپریچر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ہر چیز فری مل رہی ہے. بیکٹیریا کو, نارمل فلورا کو ہر چیز کیا مل رہی ہے؟ فری مل رہی ہے. اور وہ ہمیں کیا دے رہا ہے پتہ ہے؟ وہ ہمیں بڑی چیزیں دے رہا ہے. انٹیرک بیکٹیریا آپ کی انٹسٹین کے اوپر موجود رہتے ہیں, انٹسٹین کے اندر موجود ہے, اور یہ انٹیرک بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں وٹامن کے. آپ کو کہیں کٹ لگتا ہے, خون بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے, وٹامن کے آ کے اس خون کو کلاٹ کر دیتا ہے, جما دیتا ہے. اور وٹامن کے کون پیدا کر رہا ہے؟ بیکٹیریا. کہاں سے بیکٹیریا؟ انٹیرک بیکٹیریا جو آپ کے انٹسٹین کے اندر رہتے ہیں. فائدہ دے رہے نہیں دے رہے؟ اس کے علاوہ وٹامن بی کمپلیکس بھی پیدا کرتے ہیں, وٹامن بی کمپلیکس اور بھی پیدا کرتے ہیں. اچھا, یہ سنتھیز آف وٹامن ہو گیا. دوسرا, اچھا یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں اگر یہ ہماری انٹسٹین دوسری چیزیں بالکل صاف ہوں, مطلب یہ وہاں کو اور بیکٹیریا موجود نہ ہو, تو جو پیتھوجن بیکٹیریا وہ وہاں کے وہیں لگ جاتے ہیں. یہ جو ہمارا نارمل فلورا موجود ہے یہ انٹسٹین کو اس نے گھیرا ہوتا ہے. جو پیتھوجن جو زہریلے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جا کے لگتے ہی نہیں ہیں. پریونٹ کولونائزیشن بائی پیتھوجنس, یعنی کہ پیتھوجنس کی کولونائزیشن وہاں ہونے نہیں دیتا یہ نارمل فلورا. فائدہ دے رہے نہیں دے رہا. اور تیسری بات ہے, اگر پیتھوجن بیکٹیریا وہاں جا کے لگ بھی جائے تو یہ نارمل فلورا ایسا زہر پیدا کرتا ہے, اسے مار دیتا ہے. اسے کیا کر دیتا ہے؟ مار دیتا ہے. انہیبٹ اور کل پیتھوجن. اور آپ بتائیں آخر ہے تو بیکٹیریا, نارمل فلورا جو ہے تو بیکٹیریا نہیں ہے, بیکٹیریا ہے. باڈی اسے بیکٹیریا کے طور پہ لیتی ہے اور تھوڑی بہت اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہیں. کیا بناتی ہیں؟ اینٹی باڈیز بناتی ہیں. اور یہی اینٹی باڈیز اگر کوئی اوریجنلی پیتھوجینک بیکٹیریا آ جائے تو یہ اینٹی باڈیز اس کو بھی کل کر دیتی ہیں. سٹیمولیٹ دا پروڈکشن آف کراس ری ایکٹیو اینٹی باڈیز.